السلام علیکم اسپیرنٹس، ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یور سلیبس، ٹاپک نمبر 3، ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام۔ ان اسلامک تھاٹس جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ آپ کا اگر کوئی کویشچن آ جاتا ہے اس ٹاپک پہ، تو وومنس آر کنسیڈرڈ ٹو بی ایکول ٹو مین ان ٹرمس آف دیئر رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز، though their roles may differ based on biological and social factors۔ وومنس جو ہیں ویسے تو ان دونوں وومن اور مین کے جو رائٹس ہیں تو وہ ایکول ہیں، لیکن بس ان کی جو بایولوجیکل اور سوشل فیکٹرز ہیں، جیسے کہ بایولوجیکل جو ہے وہ تھوڑے سے چینج ہیں آپس میں، اور سوشل فیکٹر جس طرح سے عورت کا کام جو ہے وہ گھر پہ بیٹھنا ہے، اور جو مرد کا کام ہے وہ ہے مطلب کہ باہر جا کے کمانا اکارڈنگ ٹو اسلام۔ تو بس یہ تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہے، لیکن زیادہ تر نہیں ہے۔ The Quran emphasizes that every individual regardless of gender will be held accountable for their actions۔ Islam also provides women with rights related to inheritance, property, ownership, education and free will in marriage۔ اوورآل اگر اسلام کی بات کی جائے کہ اسلام جو ہے کیا کہتا ہے ان دونوں کے بارے میں، قرآن جو ہے ہر انڈیویجول کو جینڈر کی بیس سے ہٹ کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایکشنز کی بنیاد پہ بندے کا جو ہے اس کے ایکشنز کی بنیاد پہ اس کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ایکشنز کی بنیاد پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام ہوگا، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ تو اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر دیا جائے گا جیسا میل کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل بھی مطلب کہ ان میں فرق نہیں کیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایکول رائٹس دونوں کو جو ہے وہ دیتا ہے، جیسے کہ عورت کو جو ہے انہیریٹنس کا، پراپرٹی کی آنرشپ کا، ایجوکیشن کا، اور میرج میں بھی جو ہے فری ول جو ہے اللہ تعالیٰ نے وومن کو جو ہے اکارڈنگ ٹو اسلام دی ہے۔ ٹھیک ہے، ایکوالٹی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں میل اور فیمیل کی جو ہے وہ آپس میں کرتے ہیں اسٹیٹس اور ہر چیز کے بارے میں۔ ایکوالٹی ان دا آئیز آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی نظر میں میل اور فیمیل جو ہیں وہ برابر ہیں۔ کیسے ہیں برابر؟ قرآن کی آیت ہے، The Quran states that every soul will be held in pledge for its deeds، کہ وہ اس کے جو مطلب کہ اعمال ہوں گے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہر نفس کو پرکھا جائے گا یا پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، indicated that both men and women are equal before God and will be judged based on their actions، کہ عمل کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کے فیصلے کریں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی، اسلام جو ہے وومن کو انڈیپینڈنٹ انڈیویجول کی بیس پہ دیکھتا ہے، اس کو الاؤ کرتا ہے مطلب کہ کانٹیکس آف انہیریٹنس، پراپرٹی پہ، اور دوسرے بھی جیسے کہ اسپاؤس چوز کرنے میں بھی اس کو جو ہے وہ فری ول دی گئی ہے۔ اب ہے رائٹ آف ایجوکیشن اینڈ نالج۔ اسلام نے وومن کو جو ہے وہ اسٹیٹس دیا ہے کہ اسلام انکریج کرتا ہے کہ نالج جو ہے وہ سیکھ کی جائے، کہ جیسے کہ حدیث ہے کہ مین اور وومن کو مطلب کہ مرد ہو یا عورت علم حاصل کرنا دونوں مطلب کہ مسلمان پہ فرض کیا گیا ہے کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو حدیث کے اس کانٹیکس میں جو اگر دیکھا جائے تو وہ تو دین کا علم ہے، لیکن علم جو ہے وہ ہر قسم کا ہو سکتا ہے۔ پھر آتا ہے عورت کو جو اسلام نے تھرڈ رائٹ دیا ہے، تھرڈ رائٹ جو ہے وہ پراپرٹی اور انہیریٹنس کا ہے، کہ اس کا مطلب وراثت میں حق ہے، کہ جیسے کہ لینڈ ہو گیا، ریئل اسٹیٹ ہو گیا، اور پرسنل پوزیسر جو ہے وہ مطلب کہ ہر چیز میں جو ہے وومن کو حق دیا گیا ہے، ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے سسٹر اور ایز اے ڈاٹر بھی۔ پروٹیکشن آف رائٹس، اسلام جو ہے وہ وومنس کے رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، کہ مطلب کہ وومنس کے رائٹ جو ہر قسم کے رائٹ ہے، سب سے پہلا رائٹ جو ہے وہ اس کی عزت کا رائٹ ہے۔ رائٹ آف چوائس ہے کہ وہ ہر چیز میں جو ہے وہ ڈیسیژن لے سکتی ہے، یہاں تک کہ اپنے ہسبینڈ کو چوز کرنے میں بھی کہ وہ کس سے شادی کرے گی، یہ بھی جو ہے اس کو رائٹ دیا گیا ہے۔ سوشل اینڈ کلچرل انفلوئنس کیا ہوں گے اس پہ؟
While Islamic principles grant women significant rights, their status in practice is often influenced by culture and societal norms that can vary across different regions and communities. اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کہ اسلام جو ہے ہر قسم کا رائٹ عورت کو دیتا ہے. اگر مطلب ڈفرینٹ اس میں کوشچنس میں پوچھا گیا تو ہم اس کو پھر زیادہ جو ہے وہ اس میں دیکھیں گے. پھر ہے ڈگنیٹی آف مین اینڈ وومن. جیسے کہ آپ کا پہلا ٹاپک تھا یہ کہ ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف وومین ان اسلام. ہیومن رائٹس پہ اگر میں بات کروں، سوری فار اسکپنگ دس ٹاپک، ہیومن رائٹس پہ اسلام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فوکس کرتا ہے. اور جیسے کہ اگر آپ کو اگزامپل دوں، جب کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے جو ہے جنگ کے اکارڈنگ ٹو رولس اینڈ ریگولیشنس کی کسی بھی جاندار کو جو ہے وہ قتل نہیں کرنا. جو آپ سے جنگ نہیں کرتا آپ نے اس کو بھی قتل نہیں کرنا. اور اسلام جو ہے وہ غلاموں کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ اس کے ریفرنسز ہیں کہ جو اسلام جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرتا ہے اور ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. اور جیسے کہ ہیومنس میں بھی مطلب کہ مین اور وومن، بچے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اور اس کے علاوہ مطلب جو کمزور ہیں سب سے زیادہ جو ہے اسلام جو ہے وہ انہی کے بارے میں زیادہ بات کرتا ہے. فردر جو ہے ہم جب آپ کے کوشچنس آئیں گے تو ہم ان کو ڈیٹیل میں ریفرنسز کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. پھر آتا ہے ہمارا ڈگنیٹی آف مین اینڈ وومن ان اسلام، کہ مین اور وومن کا جو وقار ہے اسلام نے بیان کیا ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. In Islam, both men and women are recognized as inherently dignified individuals regardless of gender, with equal rights and responsibilities before God. This concept of human dignity or karam al-insan is emphasized in the Quran and is cornerstone of Islamic teachings. Islam promotes respect and justice for all, regardless of their gender, race, or equality, social standing. اسلام جو ہے وہ مین اور وومن دونوں کو جو ہے ایکول وقار دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر اس کو ایز اے ریفرنس میں آپ کو ایک آیت بتاؤں کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کے قتل میں آتا ہے، تو وہ بھی ایک اس کی جو ہے مطلب کہ اس کے وقار میں آتا ہے. ایک اور چیز کی اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے انسان کو. پھر ہے کی اسپیکٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مین اور وومن کے وقار کو اسلام بڑھاتا ہے. سب سے پہلے انہیریٹنٹ ڈگنیٹی. اسلام believes that humans are created with inherent dignity, a concept rooted in the Quran and upheld throughout Islamic teachings. انہیرنٹ ڈگنیٹی مطلب اس کو وراثت کا حق دے کر اس کو مطلب کہ عزت دی گئی ہے. ایکویلٹی جو ہے دونوں میں دی گئی ہے کہ مطلب چاہے وہ گناہ وومن کرے چاہے وہ مین کرے، یا پھر نیکی کا کام اگر مین کرے یا وومن، اگر مین اور وومن دونوں میں سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی مطلب کہ جو ریوارڈ ہوگا وہ بھی ایکولی دیا جائے گا. اور اگر کوئی ایول ڈیڈ کرتا ہے مطلب کہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ بھی ہے دونوں کی ایک جیسی ہے. ایکول رائٹ اینڈ رسپانسبلٹیز. دونوں کی جو رائٹس ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکولی رکھے ہیں اور رسپانسبلٹیز بھی جو ہیں ان کے حساب سے رکھی ہیں. جیسے کہ سوشل، اکنامک اور اسپریچول جو ہیں وہ رائٹس. پھر آتا ہے امپورٹنس آف پائٹی. ان اسلام نوبلٹی اینڈ ڈسٹنکشن آر ایٹریبیوٹیڈ ٹو پائٹی اینڈ رائٹیسنیس، ناٹ جینڈر اور ورلڈلی اسٹیٹس. مطلب کہ جو بھی اچھے اعمال کرے گا ان کے بنیاد پر جو ہے وہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا انسٹیڈ آف دیٹ کہ مطلب کہ ان کا کوئی اسٹیٹس ہے یا پھر اس حساب سے مطلب کہ وومنس جو ہے زیادہ اسٹیٹس اسلام نے دیا ہے اس وجہ سے ان پر رحم کیا جائے گا یا کیا، ایسا نہیں ہوگا. جسٹس کی بنا پر جو ہے ان دونوں کے فیصلے کیے جائیں گے. اب قرآن جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. دا قرآن emphasizes both men and women are believing men and women, emphasizing their shared status and duties. مطلب کہ ان کی جو ڈیوٹیز اور شیئرز ہیں وہ مطلب کہ قرآن نے جو ہے وہ بتا دی ہے، جیسے کہ رائٹس کون سے ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز کون سی ہیں.
پھر ہے دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں. دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھرو ہز ٹیچنگز اینڈ ایکشنز پروموٹڈ دا ڈگنیٹی اینڈ رائٹس آف وومن چیلنجنگ پریویلنگ سوشل نارمز آف ہز ٹائم. جیسے کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وومنس کی جو نا عزت، مطلب کہ ان کو صرف ایز اے کوئی چیز جو ہے وہ کوئی چیز ہے بس یوز کی، اس کو یوز کیا اور مطلب کہ اس کو کونے میں ایک شو پیس کی طرح رکھ دیا. پہلے وومنس کی بالکل بھی عزت نہیں ہوتی تھی بیفور دا ڈاون آف اسلام. تو جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کی ان کے وقار پر اور ان کی مطلب ویلیو پر جو ہے اسلام نے فوکس کیا ہے. مین کی تو ہوتی تھی، مین جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے کیونکہ وہ گھر بار چلاتے، کمانا وغیرہ یہ ساری چیزیں، وراثت اور وارث بھی وہی تھے، تو اس حساب سے نا ایکوالٹی ان میں بالکل بھی نہیں تھی. اور اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تو پہلے ان کو مار زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو اسلام نے جو ہے وہ اس حساب سے وومن کا وقار جو ہے وہ بڑھایا ہے، اور اسلام کی وجہ سے اسلام نے ہی جو ہے وہ وومن کو عزت دی ہے. مین کی تو عزت تھی، لیکن اس میں یہ نہیں کیا جائے کہ مطلب ایک جنرل کانسیپٹ اگر لیا جائے کہ مین کو ہے مین اپنے آپ کو بالکل بڑا یا نہیں، یہ نہیں سمجھے، بلکہ دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں. So that's all for this topic. If you have any question regarding this topic, then you can comment in comment section. Inshallah, we will answer you. Thank you.